یہ فیوچر دیکھنے والی ایمان نے طلاق لے لی ہے. اب آپ آج چلے میں آپ کے شو سے میں نے پچھلے 2 دن سے کہا ہے اب آپ رجب بٹ کی صحیح فال دیکھیں گی. اب اس کا گرنے کا وقت آ گیا ہے. اب اس کی ڈاؤن فال ایسی آئے گی کہ 2026 کے بعد آپ کو رجب بٹ نہیں ملے گا. اچھا اس انسان کی نا ابھی بھی ایک انا قائم ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اس کے دوست تک آ کر سوشل میڈیا پہ بول رہے ہیں اور ہر دوسرا بندہ جس کا کام ہی نہیں ہے فیملی میٹرز میں بولنا. میں دیکھوں گی کون دوست رہتا ہے. وہ نانی والا آیا تھا نا لنڈن سے اس کے ساتھ, کدھر گیا واپس کیوں گیا؟ اس بیچارے نے اس کا کوٹ گیا, اس نے اس کے ساتھ مار جب ہی کھا رہا تھا وہاں کھڑا تھا, پیچھے دیکھ رہا تھا, اس نے لوگوں کو بلایا. اس یہ بدتمیز اتنا ہے, اس کا کوئی ساتھ نہیں دے گا. اس کے پیسے کے لیے وہ جو اس کے ناچنے گانے والے دوست ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فصلی بٹیرے, یہ وہ ہیں. فصل پکی ہوئی ہے رجب بٹ کی, بٹیرے کھا رہے ہیں. جب فصل ختم ہو جائے گی بٹیرے اڑ جائیں گے. بہت سارے لوگوں کا ابھی یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ یا میں, شاید ہم خاتون ہیں اس وجہ سے ہم ایمان کی سائڈ لے رہے ہیں. تو آپ اس سارے معاملے کو دونوں نظریے سے کیا دیکھتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. جو خواتین غلط کام کر رہی ہیں, جو خواتین فضول حرکتیں کر رہی ہیں, میں ان کے خلاف ہی بولتی ہوں. ایمان کا آگے آپ فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں ایک معصوم سا اس کا بچہ ہے. اور میں تو ابھی یہ کہوں گی رجب بٹ کو ہی ہیز 2 chances, وہ طلاق واپس لے لے. اس نے بھیجی ہے نا, ایمان نے خلا تو نہیں لیا نا, تو پہل کس نے کی؟ رجب نے کی. تو رجب واپس لے لے, اس کے پاس موقع ہے, اللہ نے اس کو موقع دیا ہے. اور گھر تباہ کرنے کا سب سے بڑا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ فعل ہے. وہ اتنے غرور سے کر رہا ہے جیسے اس کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, اس کے پاس چانس ہے, وہ واپس لے لے. بہت اچھی لڑکی ہے ایمان. میں اس کی تعریف صرف اس لیے نہیں کری کہ مجھے وہ اچھی لگتی ہے, نہ وہ میری رشتہ دار ہے نہ رجب بٹ میرا رشتہ دار ہے, بٹ آئی سی گڈ ان ہر. وہ اس تمام معاملات میں چپ رہی ہے. اس کے میں نے 2-3 دیکھے تھمبنیل سلیب دیکھے کہ رجب نشہ بھی کرتا ہے, رجب لڑکیوں کے ساتھ بھی انوالو ہے, رجب نے سب کچھ کیا. اس کو سب کچھ معاف کر کے واپس لیا. جب وہ لنڈن سے آیا واپس لیا, واپس گھر آئی, اس کے ساتھ رہی. پھر کیا ہوا؟ رجب اندر کی بات کیوں نہیں بتا رہا کہ اس نے کیا کیا جس پہ وہ ایمان اس کو پھر چھوڑ کے چلی گئی؟ کچھ تو ہوا ہوگا نا, یا ایسی گھر میں بیڈ روم سے نکلا اور طلاق کے کاغذ بھیج دیے. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کی بات کیوں نہیں بتا رہا؟ کیا ہوگی بیچ کی بات؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شادی کے بعد یہ صرف 1 ہفتہ یا 1 مہینہ شاید رہی ہے اپنے سسرال میں, باقی اپنے گھر ہی رہی ہے. کیوں؟ اگر آپ کو سب آرام, عزت, رسپیکٹ, پیسہ, اتنی بڑی گاڑی, اس کے ماں باپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اکارڈنگ ٹو رجب بٹ, ٹھیک ہے نا, تو وہ کیوں نہیں رہی؟ اس نے اس کے میسیجز پکڑے اور لڑکیوں کے ساتھ. کوئی لڑکی پریگننٹ ہے, کوئی اس کو یہ کہہ رہی ہے تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہے, کوئی اس کے افیئرس پکڑے, اس کے موبائل پہ ساری چیزیں پکڑی, دیکھی, چلی گئی ہوگی خفا ہو کے. تو اس کو پبلک کرنے کی جگہ منع کر لے آتا. پہلے بھی تو منع کر لایا نا. کل ایک لڑکا آیا تھا پرسوں, اس نے انٹرویو میں کہا, اس نے کہا ہے کہ میری بیوی نے مجھے میرے کوئی دیکھ لیے میں کسی اور لڑکی کے ساتھ کرتے ہوئے, تو میں نے اس کو 7 لاکھ کا آئی فون لے دیا. یعنی کہ آپ کی بیوی بھی بکاؤ مال ہے, وہ آپ کے پیسوں پہ چپ کر جاتی ہے, تو آپ آج بھی پیسے دے کے چپ کرا دیتے. رجب بٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ کیا کہنا انسان کے بچے بن جاؤ, عاجز ہو جاؤ, اللہ کے سامنے آ جاؤ اور اس فیصلے کو واپس لے لو. تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے. اس بچے کا کیا قصور ہے جو تم نے پیدا کیا ہے؟ وہ بغیر باپ کے پلے گا. تم جتنے برے انسان ہو, جتنے برے بھی ہو, تم اس کے باپ ہو. ہاں, اس نے اس بچے کے اوپر بھی ایک بیان دیا ہے کہ میں ان سارے معاملات کو ذرا نمٹ لوں, اس کے بعد یہ بچہ میرا ہے, میں پوری زندگی اس کا باپ رہوں گا اور یہ ساری زندگی بچہ میرا ہی رہے گا. تو اس کو کبھی بھی بچہ نہیں ملے گا, نہ اس کو کورٹ دے گا, نہ اس کو کوئی دے سکتا ہے. ہاں, یہ چھین کے پیسے کے زور پہ لے جائے, وہ بچہ اس کا کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں. اگر اس نے واپس اپنا یہ ڈیسیشن نہ لی اور صلح نہ کی, کیونکہ یہ تو ابھی وہ ہے لکھا ہوا طلاق نامہ ہے, اس کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. یہ ایک سول پروسیجر ہے. منہ سے 3 دفعہ کہنا طلاق. دیکھیں, ہر شادی, ہر ایک کے گھروں میں شادیوں میں ہوتا ہے, آپ کے گھروں میں بھی ہوتا ہے, ہمارے بھی ہوتا ہے. ہم تو 40 سال پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا, کوئی نئی بات نہیں تھی, مگر ان کے اندر ایک شو بازی تھی. تو آپ نے ایسا کیا دیکھا تھا رجب بٹ میں کہ آپ نے یہ بول دیا کہ اس کی شادی زیادہ دیر نہیں چلے گی؟ میں نے تو اس کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ اس کی زندگی میں بہت بڑے بڑے مسئلے بھی کھڑے ہوں گے. جو 3 دن بعد وہ اریسٹ بھی ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کے پاس ان لائسنس گن کسی نے اس کو گفٹ دی. نہیں, وہ بچہ شیر کا بچہ بھی تھا, ان لائسنس گن بھی تھی. بالکل, یہ دونوں چیزیں تھیں. دیکھیں, اگر آپ اتنے بڑے یوٹیوبر ہیں اور آپ اتنے فیمس ہیں تو آپ کو لا کا بھی پتا ہونا چاہیے نا, اور نہیں پتا تھا تو آپ سائٹ پہ رکھتے. تیسرے دن اس کے گھر پولیس پہنچ گئی.
ٹھیک ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ اس کی جو انانیت ہے، اس کی جو غرور ہے، یہ اللہ کو نہیں پسند. بے شک. بڑے بڑے اللہ نے فرعون اور نمرود کو تباہ کیا ہے. تو رجب بٹ کون ہے؟ اور میں نے اس کو ایڈوائز کی تھی، کسی نے میری ایڈوائز تو سنی نہیں. میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ اگر تھوڑا سا اچھا، اس وقت کتنا اچھا ہوتا اگر رجب بٹ 4-5 غریب بچیوں کی بھی شادی کر لیتا، اپنی بیوی کے ساتھ ان کو بھی بٹھا دیتا، بہت زیور نہ دیتا کروڑوں میں، لاکھوں میں ان کو بنا کے بھی دے دیتا، تو لوگ کہتے یار رجب بٹ کتنا اچھا انسان ہے، رائٹ. میں نے اس کو اپنی سائیکک ریڈنگ کے حساب سے کہا تھا کہ یہ لڑکا بہت زیادہ مشکل میں آئے گا. پھر اس کے فوراً بعد، یہ مہینے بعد، اس کے اوپر اس نے کوئی عیسائیوں کے خلاف بات کی، اس کے اوپر وہ کیسز بنے، اس میں وہ سعودی عرب بھاگا. میں نے تو نہیں کہا تھا بھاگو، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ یوٹیوب میں یہ دکھاؤ. وہاں سے اس نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ میں سب سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، لیکن اس کی آنکھوں میں، اس کے جسم میں معافی مانگنے والی کوئی بات نہیں تھی. آپ اللہ سے ایسے معافی نہیں مانگتے. رجب بٹ ایک بہت چھوٹے گھرانے سے بہت